چھوڑو مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کیا کیا ہے خدا کے لیے؟ نسوانی دلداز چیخو پکار تھی جو اس وقت اس بیسمنٹ میں گونج رہی تھی۔ وہ سارے شیطان حشمت راؤ کے ایک بہت ہی زیادہ خفیہ اڈے پر اس وقت بیسمنٹ میں موجود تھے۔ حشمت راؤ بظاہر اپنے گھر میں تھا، مگر آج خفیہ طریقے سے چھپتا چھپاتا اپنے بنگلے سے شمشان خیل کے بلانے پر یہاں پہنچا تھا۔ خان شمشان خیل، مہارانی حشمت راؤ، جلال اوڈو سب موجود تھے۔ بیسمنٹ کے ایک کمرے میں اس 18 سالہ لڑکی کو قید کیا گیا تھا، جہاں سے اس کی چیخو پکار پورے بیسمنٹ میں گونج رہی تھی۔ اب ان جلادوں کو پتہ چلے گا کہ ہم سے الجھنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ حشمت راؤ گھررایا تھا اور اپنے 5 آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ پانچوں اس کمرے میں گھس گئے تھے، جہاں سے دردناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اب ان درندوں کے اس کمرے میں گھسنے پر وہ دردناک چیخیں جیسے آسمان چیر رہی تھیں۔ اتنی دیر میں کچھ غنڈے ایک خواجہ سرا 15 سالہ بچی کو بالوں سے گھسیٹتے ان شیطانوں اور درندوں تک لائے تھے۔ مہارانی اس حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی ہے، یہ کہتی ہے ہمارا کام نہیں کرے گی، نہ ہی جسم فروشی کرے گی۔ ایک سانڈ نما آدمی نے اس آہوازری کرتی نازک جان کو گدی سے پکڑ کر ان کے قدموں میں پھینکا۔ تب مہارانی نے اپنے پیچھے ٹیبل پر پڑی ایک گیلن اٹھائی تھی اور اس میں موجود پیٹرول اس پر چھڑکنے لگی تھی۔ وہ بھی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور لپک لپک کر مہارانی کے پیروں میں گرتی رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر اس نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے رسید کر کے دور پھینکتے ہوئے ماچس کی تیلی جلا کر اسے آگ دکھا دی۔ اب وہ لوگ مکروہ قہقہے لگاتے اسے اس جلتے ادھر ادھر بھاگتے تڑپتے وجود کے منظر کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اندر کمرے سے چیخیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ جاؤ، ہماری جانب سے یہ 2 تحفے ان نوٹ کے ساتھ ان جلادوں کے پاس پھینک آؤ اور کہو جب تک میری پوتی اور نور پاک بی بی واپس نہیں کرتے، ہر ہفتے انہیں سندھ میں کہیں نہ کہیں سے ایسے تحفے ملتے رہیں گے۔ اگر اتنا ہی دم خم ہے تو روک کر دکھائیں۔ حشمت راؤ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں کو نیم مردہ لہو لہان ادھڑے ہوئے وجود بوریوں میں ڈال کر باہر لے گئے۔ پیچھے وہ فرعونیت میں ڈوبے، طاقت کے نشے میں چور، انسان کے نام پہ دھبے و درندے، دشمن کا رد عمل سوچ کر اپنی نئی پلاننگ میں مصروف ہو گئے۔ وہ کسل مندی سے اپنے بیڈ پر لیٹی منہ کے مختلف زاویے بنا رہی تھی۔ آج ہفتہ ہو گیا تھا وہ پورے وائٹ پیلس میں بلائی پھرتی تھی۔ وہ ہری بھلا اسے یہاں بھیج کر خود جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ دل تو کرتا تھا وہ سامنے آئے اور اساوری احان ماہر خان اسے کچا چبا جائے۔ اس سے تو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ نکاح کی مبارک تو اسے کیا دیتا، الٹا فون کر کے اس بے حس بے مہر آدمی نے اس کی خیریت تک نہیں پوچھی تھی اور اس سے بات کی۔ اسے بے تحاشا تب چڑھی ہوئی تھی، ذہن میں ایک کوندا سا لپکا تھا، اگر وہ سکون میں نہیں تھی تو اس کو بھی سکون میں کیوں رہنے دیتی بھلا۔ تبھی ایک ہی چھلانگ میں بیڈ سے اتر کر باہر آئی تھی۔ باہر حسب معمول وہی چہل پہل تھی جو وہ اتنے دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنی سویٹ اینڈ انوسنٹ سے ساسو ماں کے کمرے میں آئی تھی۔ ہلکی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو وہ ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ وہیں ان کے قریب صوفے پر مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رواحہ نے سلام پھیر کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا بات ہے بیٹا، خیریت ہے نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رواحہ نے فکرمندی سے پوچھا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، ایکچولی مجھے آپ کا فون چاہیے تھا۔ آپ لوگ جانے کیسے لینڈ لائن سے فون کر لیتے ہیں، جبکہ میں نے فون کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو فون آن ہی نہیں ہوتا۔ آپ مجھے اپنا موبائل فون دے دیں، مجھے احان سے ضروری بات کرنی ہے۔ روانی سے پٹر پٹر بات کرتے ہوئے احان کے نام پر اس کی نگاہیں ضرور جھکی تھیں۔ رواحہ نے مسکراتے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ تھینکس مام، لاکڈ ہے؟ اساوری کے پوچھنے پر رواحہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ رواحہ کا گال چومتی بیڈ سے موبائل اٹھاتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کیا، ایک پراسرار سی مسکراہٹ لبوں پر دوڑ گئی۔ جلدی سے موبائل کھول کر اس کا واٹس ایپ نمبر نکالا۔ انگلیوں نے بے اختیار پروفائل پک کو چھوا تھا۔ فوٹو میں پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا۔ جانے کیا چبا رہا تھا، منہ چلاتے ہوئے کسی نے پک لی تھی۔ سبز آنکھوں میں وہی سنجیدگی اور سرد سا تاثر تھا۔ اس کی سانسوں میں کوئی دل فریب خوشبو آیا کرتی تھی، وہ جانے کس چیز کی تھی۔
سبز راکشس کہیں کا۔ اساوری کو اس کی سبز سرد آنکھوں میں دیکھ کر جھڑجھڑی سی آئی۔ تب اسے ایک اور نام دے ڈالا۔ نمبر کھول کر دیکھا تو ساسو ماں جی نے میسیجز ٹائپ کرنے کے بجائے اپنے لاڈلے کو کافی سارے سویٹ سے وائس نوٹس بھیجے تھے۔ پھر وہ سب نظر انداز کر کے بے حد شرارت سے ایک وائس نوٹ ریکارڈ کرنے لگی۔ وہ اپنے آفس میں تھا اور منہ میں سنیمن چباتا کافی انہماک سے ایک فائل چیک کرنے میں مصروف تھا۔ جب ایس پی ارحم اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ سر آپ نے چیک کر لی فائل؟ اس جگہ پر مکمل نظر رکھی جا رہی ہے مگر اب تک تو کچھ نہیں ہوا۔ ایس پی ارحم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ یہ طوفان سے آنے کے پہلے کی بھی خاموشی ہو سکتی ہے ارحم۔ وہ شیطان ضرور کچھ بڑا پلان کر رہے ہیں۔ نظر رکھنا۔ جی سر۔ اتنی دیر میں ایک کانسٹیبل اندر آیا اور اس کی ٹیبل پر کافی کا مگ رکھ کر گیا جو کہ ایک ہاتھ سے اس نے اٹھا کر لبوں کو لگا لیا۔ سر حشمت راؤ 2 دن پہلے ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا ہے مگر اس پر مکمل نظر رکھی ہوئی ہے۔ بس اب وہ کوئی غلطی کرے تو پھر اس کی گردن دبوچنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک، اور ایسا کرو۔ آہان ابھی کچھ کہتا کہ اس کے فون پر واٹس ایپ کے میسیج کی نوٹیفیکیشن شو ہوئی تھی۔ وہ فون کی جانب متوجہ ہوا۔ فائل بند کر کے ایک ہاتھ سے فون اٹھا کر دیکھا۔ ماں کا وائس نوٹ دیکھ کر وہ متجسس ہوا اور ہر بار کی طرح اب بھی ہر کام چھوڑ کر اس نے واٹس ایپ اوپن کر کے اپنی مما کے وائس نوٹ کی ریکارڈنگ آن کی اور کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ آہان کی سبز آنکھیں صدمے اور حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ارحم کا ڈی آئی جی آہان ماہر خان کا چہرہ دیکھ کر ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ نسوانی باریک سی آواز تھی۔ وائس نوٹ میں کوئی لہک لہک کر گا رہا تھا۔ جانے میری جانے من، بچپن کا پیار میرا بھول نہیں جانا رے۔ آہان کو اچھو لگ گیا۔ کافی کا مگ فوراً ٹیبل پر رکھ کر گڑبڑا کر وائس بند کرنے کی کوشش کی مگر آج پہلی مرتبہ واٹس ایپ کے آٹو نیکسٹ وائس آن ہونے کے فیچر پر منہ بھر کر لعنت بھیجی۔ میرے بچپن کے پیار، میرے سرتاج، میرے مجازی خدا۔ آہان کا خود کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ آج بچپن کے پیار کے جونیئر آفیسر کے سامنے اتنا خوار جو کیا تھا کہ وہ کراہ کر رہ گیا۔ وائس نوٹ بند کر دیا تھا اس نے۔ ایس پی ارحم نیچے چہرہ کیے ہنسی دبانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ آہان کو کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ ارحم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سوری سر، ڈونٹ مائنڈ۔ ارحم نے گڑبڑا کر معافی مانگی۔ یہ لے فائل۔ یو مے گو ناؤ، آہان نے کہا۔ ارحم جلدی سے فائل لے کر باہر چلا گیا۔ آہان نے لمبے لمبے سانس بھر کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کی اور فون اٹھا کر فوراً نمبر ڈائل کیا۔ اساوری آہان خان کی عافیت ہی تھی جو اس عفریت کا فون اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ ہاں، کال کٹ کر کے خود ہی کور میں لیٹ جانے والا اسٹیکر ضرور بھیجا تھا۔ آہان کو مزید پتنگے لگے۔ ابھی وہ دوبارہ نمبر ڈائل کرتا جب ایس پی ارحم بہت گھبراہٹ میں اندر داخل ہوا تھا۔ سر، اٹس میں فوراً نکلنا ہے، ارحم نے کہا تو وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ صبح دیا کی آنکھ فجر کے وقت کھلی تھی مگر وہ کمرے میں موجود نہیں تھا تو سکون ہی رہا۔ اس کے بعد کا دوپہر تک کا وقت سکون سے ہی گزرا۔ ظہر کی اذان ہوئی۔ وہ نہا کر باہر نکلی تھی۔ سادہ سفید شلوار قمیض میں وہ تولیے سے بال رگڑتی بے اختیار ہی باہر نکل آئی تھی مگر پھر سامنے دیکھ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ ارشن اپنی الماری میں منہ دیے کھڑا تھا جب نظر ایک جانب اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ کافی نازک اور دلکش سراپا تھا اس کا کہ وہ نظر ہٹا نہیں پایا۔ دیا نے گڑبڑا کر اپنی چادر اٹھا کر اوڑھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ارشن کے لیے اتنی بے یقینی اور اجنبیت تھی کہ ارشن حیران رہ گیا۔ تب وہ فائل لے کر باہر نکلتا چلا گیا۔ باہر لان میں آ کر وہ رکا تھا۔ گہرے سانس بھر کر اندر کی گھٹن کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ آ کر باہر سفید کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیا غصے سے بل کھاتی اسے سنانے کے لیے اس کے پیچھے ہی باہر آئی تھی مگر اندر کھڑکی پر ہی کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ارشن کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اندر کھڑکی سے اسے دیکھ رہی ہے مگر اس پر جیسے اب خود بخود بے حسی سے طاری ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ لان میں کین کی کرسی پر غیر معمولی سنجیدگی خود پر طاری کیے بیٹھا تھا کہ کان میں ہلکی سی خارش ہوئی۔ اس نے کان کھجایا مگر پھر گدگدی ہوئی۔ وہ بظاہر اگنور کر گیا۔ پھر خارش ہوئی۔ ارشن نے بہت اچانک پیچھے کھڑے وجود کی گردن اپنے بازو میں دبوچی تھی۔ وہ سسکی، اچھا بھائی، ایک مرتبہ چھوڑ دو، اب نہیں کروں گی، او بخش دے، مینوں جلاد دی اولاد، بنٹی کی دہائیاں آسمان چھونے لگیں۔ ارشن نے سنجیدگی سے اسے چھوڑ دیا۔
اندر دیا کو بہت کچھ گھٹیا سوچ کر یہ منظر دیکھ کر اس آدمی سے گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ ہاسپٹل سے کب آئیں؟ ارشن نے پوچھا۔ آج ہی وہ اس کی لاڈلی اس کے سامنے آئی جو وہ چند برس کا تھا جب فجر نے ایک مردہ بچی کو پیدا کیا تھا۔ تب سے وہ اس کی بہن بن کر اس کی زندگی میں آئی تھی۔ کوڑے سے اٹھائی گئی اس خواجہ سرا بچی کو پنکی نے فجر کی گود میں ڈال دیا تھا، جسے جگہ جگہ سے کتوں نے بھنبوڑ کر کھانے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ وہ قسمت والی تھی کہ مہابیر حفیظ کی نگاہ اس پر پڑ گئی تھی۔ وہ حسین تھی، بہت حسین، اور اس کی صنف خواجہ سرا میں اتنا حسین ہونا شاید ایک بہت بڑا جرم تھا۔ یہ دنیا کی نظر میں محض وہ ایک گوشت کا سامان تھی۔ ویسے ہنی مون کیسا رہا بھائی؟ بنٹی نے دانت نہ کوسے۔ اگر مجھ سے اپنے یہ دانت نہیں توڑوانے تو انہیں اندر کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بینا مہابیر حفیظ وہ گرایا۔ میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح چیئر کے ہینڈل پر بیٹھ کر اس کے بازو سے جڑ گئی۔ یونی کیسی جا رہی ہے؟ ارشن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اسے پیچھے ہٹانے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ کیوں کرتا؟ کس لیے؟ وہ جانتا تھا وہ دیکھ رہی ہے تو دیکھتی رہے۔ بچپن سے اس کے دماغ میں غلاظت بھری گئی تھی، تو اس غلاظت سے وہ اپنا خون سے بھی بڑھ کر رشتہ کس خوشی میں میلا ہونے دیتا۔ وہ یہ غلاظت اپنے پاس رکھے۔ کاش یہ پارسا دوسروں کو گناہوں میں ڈوبا تصور کرنا بند کر دیتے۔ زبردست! بنٹی چہکی، مگر آنکھوں میں اداسی سی تھی۔ حبیب کون ہے؟ ارشن کے ایک دم سے پوچھنے پر وہ گڑبڑائی تھی، مگر اب پہلو تہی کرنا ناممکن تھا۔ اگر وہ پوچھ رہا تھا تو مطلب اسے سب کچھ پتہ تھا۔ کلاس فیلو ہے میرا، مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ جھجکتی بول گئی۔ تمہارے بارے میں اسے سب پتہ ہے؟ ارشن کے ایک اور سوال پر اس کے گلے میں پھندا سا اٹکا تھا۔ جی، پہلو بدل کر مختصر جواب دیا۔ اللہ پاک نصیب اچھے کرے، ارشن نے دل سے دعا دی۔ وہ پیدائشی امپوٹنٹ ہے اور کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے تم میں دلچسپی لے رہا ہے یا واقعی سیرس ہے؟ ارشن نے آج کھل کر بات کرنا مناسب سمجھا تھا۔ جانتا تھا کافی معیوب باتیں ہیں، مگر اگر ایسی باتیں گھر والے اپنوں سے شیئر نہ کریں تو بہت تباہی مچتی ہے۔ وہ جب سے مجھ سے ملا ہے ہم نے کوئی بھی بات ایک دوسرے سے نہیں چھپائی، نہ میں نے نہ اس نے، مگر اس کے گھر والے دھمکی تک دے چکے ہیں کہ اس نے اپنے نامرد ہونے والی بات اگر خاندان میں کسی کو بتائی تو وہ غیرت کے نام پر اسے قتل بھی کر دیں گے، اور میری حقیقت تو ابھی انہیں معلوم ہی نہیں، صرف حبیب جانتا ہے۔ بنٹی نے کافی تحمل سے ارشن کو سب بتا دیا۔ کافی پاگل کے بچے ہیں، عمر بھر اپنی اس سو کالڈ غیرت کے نام پر درندگی کریں گے، حبیب سے زبردستی شادی کر کے کسی معصوم بچی کی زندگی تباہ کریں گے، اپنا نقلی خاندان اور وراثت کو آگے بڑھانے کے چکر میں اس بچی کو جانے کس کس کے سامنے پیش کریں گے، مگر بے غیرت اور بزدل کبھی حقیقت تسلیم کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ ارشد جلنے پڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ پہلے ہی جلے کٹے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے یارو۔ چلے آئیں اور میرا بھابھی سے انٹرو کروائیں۔ بنٹی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے زبردستی کھینچ کر اٹھایا۔ مجھے کوئی کام ہے بنٹی، مجھے جانے دو، اور جا کر خود ہی یہ نیک کام کر لو۔ ارشد جھنجھلایا تھا۔ کوئی نہیں، آپ ہی چلیں۔ اس نے ارشن کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچا۔ بنٹی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لائی تھی۔ سامنے ہی وہ چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ وہ لوگ اندر آئے تو دیا نے کچھ اس انداز میں ان دونوں کو دیکھا تھا کہ ایک مرتبہ تو بنٹی بھی اس کے سامنے ٹھٹک کر رکی تھی۔ ارشن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، دیا اس کے سامنے کھڑی اسے انتہائی نفرت و حقارت سے گھور رہی تھی۔ ارشن نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے انتہائی پستی دیکھی۔ ویسے کمال ہیں آپ کی ہر جسمانی و نفسانی خواہش و ضرورت پوری ہو تو رہی ہے، اس کے باوجود ہمیں بھی یہاں قید کر رکھا ہے۔ شاید یہ لوگ کم پڑ گئے ہوں گے آپ کے لیے، تو ہمیں بھی اپنی پوری جان لگا کر ڈھونڈ نکالا، مگر یہ سب دیکھ کر ایک ہی بات کہنا چاہیں گے کہ ہم اپنا وجود زندہ جلا لیں گے، مگر کبھی خود کو آپ جیسے گھٹیا انسان کے سپرد نہیں کریں گے۔ ارشن کا سانس تک رک گیا تھا۔ بنٹی نے بڑے مکانکی انداز میں ارشن سے اپنا ہاتھ یوں چھڑوایا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو، یا غلاظت، یا کوئی بہت گندی اور بری چیز۔ ہاں، وہ پارسا اسے یہی تو سمجھ اور بول رہی تھی۔ یہ دنیا کیوں ان کا رشتہ مشکوک بنا دیتی ہے؟ کیا اگر کوئی خواجہ سرا کسی مرد کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ ان میں کوئی ایسا ویسا تعلق ہوگا؟
بنٹی تیزی سے لاؤنج پار کر کے بیسمنٹ میں گم ہو گئی تھی، جبکہ ارشن پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے قبل ہوتا کہ فون کے مخصوص بیل پر اس نے فون اٹھا کر کان کو لگایا تھا۔ سامنے سے جو کچھ سننے کو ملا، ارشن کی آنکھیں لہو رنگ میں نہا گئی تھیں۔ فون رکھ کر اس نے دیا کو بالوں سے دبوچا تھا۔ وہ گھبرائی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سچ برداشت نہیں ہوا تو ماریں گے؟ چھوڑیں ہمیں۔ وہ چلائی، مگر ارشن اسے یوں ہی دبوچے باہر لے کر آیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں دھکیلا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاگل ہو گئے ہیں؟ ہمیں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، چھوڑیں ہمیں، وہ چلائی گئی۔ ارشن نے خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور زن سے گاڑی آگے بڑھائی۔ فلزا بھی ابھی باہر سے خان ولا واپس آئی تھی۔ داشاب اپنے کھیل میں مصروف تھا تو وہ فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ باہر فون چنگاڑ رہا تھا، مخصوص بیل تھی، تبھی وہ گڑبڑائی تھی۔ جلدی سے شاور لیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو بیگ پر کپڑے ہی موجود نہیں تھے۔ وہ جو اپنا ٹوائے لیے اندر داخل ہو رہا تھا، ٹھٹک کر وہیں رکا۔ ایکٹنگ بھول گئی تھی، اب اپنی آنکھوں کے سامنے حشرِ سامان کو یکٹک گھورے جا رہا تھا۔ اوکے اوکے، میں بس نکل ہی رہی ہوں، ہاں ابھی میل کر دیتی ہوں۔ وہ بہت تیزی سے ڈریسنگ کی جانب بڑھی تھی۔ ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا۔ داشو پلیز کم ہیئر، ایک فیور دے دو یار۔ فلزا نے مصروف سے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھا۔ اسے اپنے ٹوائے کی جانب متوجہ ہو جانا ہی چاہیے تھا، مگر وہ ایسا کر نہیں پا رہا تھا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ وہ بے اختیار ہوا تھا۔ ادھر بیٹھو داشو۔ فلزا نے اسے ڈریسنگ کے پاس پڑے صوفے پر بٹھایا۔ وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی، ہوتی تو اس کی آنکھوں کے یہ تیور دیکھ کر مر جاتی۔ یہ ہیئر ڈرائر سے میرے بال اس دن کی طرح ڈرائی کر دو۔ فرینڈ زی کو ایک ارجنٹ کام ہے نا، تو مجھے جانا ہے، میں میل کرتی ہوں، تم میرے بال ڈرائی کرو۔ فلزا نے ہیئر ڈرائر کا سوئچ بورڈ میں لگایا اور ڈرائر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ خود اس کے گھٹنوں پر ٹک گئی تھی اور فون میں بزی ہو گئی۔ وہ سانس تک روک گیا تھا۔ چلو اب یہ رنگ برنگے منہ بعد میں بنانا داشو، ہری اپ۔ وہ جھنجھلائی۔ وہ چپ چاپ اس کے بال ڈرائی کرنے لگا۔ بالوں میں سے شیمپو کی بھینی مہک اس کے اعصاب شل کر چکی تھی۔ اپنی دسترس میں موجود وہ بھیگا نرم و نازک گلداز وجود اسے پوری طرح بہکا چکا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کی اس قدر قربت میں مدہوش اس کے بال ڈرائی کرتا رہا۔ تھینک یو سو مچ داشو، میں آتے وقت اپنے فرینڈ کے لیے چاکلیٹ لاؤں گی۔ فلزا نے حسب معمول تھینکس بولنے کے لیے پیچھے مڑ کر اس کی ناک پر اپنے گداز لب رکھے۔ داشاب کا دل اچھل کر حرک میں آیا تھا۔ وہ اٹھی، مگر ڈریسنگ سے ڈرائر اٹھاتے باڈی اسپرے نیچے گرا تھا، اور فلزا کا پاؤں اس پر پڑتے ہی وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ تب بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر اس نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹا تھا۔ فلزا کے پیٹ پر اس کے ہاتھ کی اتنی مضبوط اور چٹانی گرفت تھی کہ فلزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس کی مضبوطی پر، اتنی سختی پر۔ اس نے فلزا کو سیدھا کیا تھا۔ فلزا دم بخود سی الجھ کر پیچھے مڑی تھی۔ ارے اندھی ہو کیا زی، ابھی گر پڑتی اور تمہارا یہ منہ سوج کر آلو جیسا بن جاتا۔ وہ تو شکر ہے داشو نے تمہیں کیچ کر لیا۔ وہ گڑبڑا کر اپنے بھیس بدلے چولے میں واپس آیا تھا۔ فلزا ابھی اس پر اور غور کرتی کہ پھر فون بج اٹھا۔ اب کی بار کال ارشن کی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی اور جو سامنے سے سننے کو ملا، فلزا کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہے۔ میں ابھی آتی ہوں، ہاں ہاں ابھی آ رہی ہوں۔ فلزا نے فون رکھا اور کپڑے لے کر واش روم بھاگی۔ وہ چینج کر کے باہر آئی تھی۔ زی پھر کہیں جا رہی ہے؟ مجھے بات ہی نہیں کرنی زی سے، اس نے منہ بنایا۔ بہت ضروری ہے زی کا باہر جانا داشو بیبی، تم اپنا خیال رکھنا اور شیلا آنٹی کو تنگ مت کرنا، اوکے؟ اوکے۔ اس سے حامی بھری تو فلزا تیزی سے باہر نکلی تھی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ اعلان کرتا کہ سونے لگا ہے، اپنے کمرے میں چلا آیا۔ پھر شیر ولا سے ایک نیلی آنکھوں والا نقاب پوش بھی بڑے خفیہ انداز میں باہر نکلا تھا۔ یہ اگلے دن کی بات تھی جب وہ رات لیٹ نائٹ اپارٹمنٹ پہنچا تھا۔ اپارٹمنٹ میں گہری خاموشی تھی۔ وہ کینٹین سے ہلکا پھلکا کچھ کھا کر آیا تھا، تبھی واپس آ کر فریش ہوا۔ ہلکا پھلکا ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے وہ چپکے سے اپنے فنگر پرنٹ سے لاک کھولتا اس دوسرے کمرے میں چلا آیا تھا۔ رات گہری تھی اور وہ آج ڈر کے مارے وہ جاگ رہی تھی۔ ابھی کل ہی تو اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ رات کو اس کمرے میں آتا تھا۔ یہ خیال ہی معجزہ کی جان نکالنے کو کافی تھا۔ کل وہ سو کر اٹھی تھی تو اسے اپنے کمرے میں آس پاس ایک اجنبی سی خوشبو محسوس ہوئی تھی، مگر جب اندازہ ہوا کہ یہ خوشبو اس کی ہے تو اس کی جان پر بن آئی تھی۔ تبھی وہ آج جاگ رہی تھی۔ وہ دبے قدموں روز کی طرح اس کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں اس کی کل کائنات تھی۔
زندگی بھر کی جمع پونجی متاع کل، یا شاید اس کی روٹھی زندگی۔ آہستگی سے اندر آیا اور بہت دھیمے سے بیڈ کی پائنتی پر ٹک گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ملگجے اندھیرے میں وہ سانس روک کر کمفرٹر مٹھیوں میں دبوچے کروٹ لیے آج اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب اسے اپنے ڈر کا سامنا کرنا تھا۔ خوف سے چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا، کیونکہ اپنے پیروں کے پاس دھیمی سی آہٹ محسوس ہوئی، اور وہ شاید روز کی طرح اس کو سوتا سمجھ کر اس کا پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے پیروں میں نیم دراز ہوا تھا۔ معجزہ جھٹکے سے اٹھی اور پیچھے کی جانب کھسکتی چلی گئی، جبکہ امن بے تحاشا چونک کر دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ بے بسی سے خوف سے تھر تھر کانپتے اس وجود کو دیکھا جو اس کی جانب دیکھے بغیر اسے ہاتھ کے اشارے سے دروازے کی جانب انگلی کرتی وہاں سے چلے جانے کو بول رہی تھی۔ پلیز مت ڈرو مجھ سے کوکومو، پرامس کرتا ہوں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ اس نے دھیمے سے التجا کرتے آج برسوں کے بعد اسے اس نام سے پکارا تھا۔ خود بیڈ سے اٹھ کر دور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ سادہ سے حلیے میں بال حسب معمول ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ جائیں یہاں سے، چلے جائیں، دور رہیں مجھ سے، معجزہ چٹک کر بولی اور اس سے منہ موڑ لیا۔ امن نے ایک نظر اس کی بے رخی دیکھی۔ مجھے تم سے عشق ہے جزا، میری ہر آتی جاتی سانس میں تم بسی ہو، تم ہی بتاؤ کیسے دور رہوں تم سے۔ امن نے آنکھیں موند کر ایک جذب کے عالم میں کہا اور وہاں سے باہر چلا آیا۔ یہ رات دونوں پر بہت بھاری تھی۔ معجزہ خوف کے مارے سو نہیں پائی تھی، جبکہ وہ تو صداقت تھا ہی بے خواب۔ صبح وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ امن ہاسپٹل چلا گیا مگر وہاں بھی بے چینی ہی رہی۔ تبھی عصر کے وقت وہ یوں ہی اسے دیکھنے اپارٹمنٹ چلا آیا تھا۔ معجزہ کہاں ہے رنگیلی؟ آتے ساتھ ہی رنگیلی سے پوچھا۔ تبھی وہ ہاسپٹل جانے کے لیے بالکل تیار کمرے سے باہر نکلی تھی۔ امن نے اسے دیکھا مگر وہ اس کی جانب دیکھے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی۔ امن نے ایک سرد سی آہ بھری اور اس کے پیچھے ہی اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ امن نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ یقیناً اس کی نگاہوں کے حصار سے بھی چھپنے کو تیزی سے ہاسپٹل بھاگ گئی ہوگی۔ امن کا فون رنگ ہوا۔ احان کا تھا۔ اس نے یس کر کے کان کو لگایا۔ امن، ہم ایک بہت ہی سیریس پیشنٹ ہاسپٹل لا رہے ہیں، گینگ ریپ کیس ہے، تیار رہو، اور معجزہ کو ہاسپٹل مت جانے دینا۔ آج اگر وہ وہاں ہے بھی تو اسے وہاں سے ہٹا دو، اور آج عام ٹریفک بھی ہٹا دو ہاسپٹل سے۔ احان کہتے فون رکھ چکا تھا۔ امن کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ تیزی سے ہاسپٹل کی جانب بھاگا تھا۔ معجزہ میڈم فریال کے پاس جانے سے پہلے ڈاکٹر انم کے کیبن کی جانب چلی آئی تھی، مگر وہاں سے پتہ چلا ڈاکٹر انم ایمرجنسی وارڈ کی جانب گئی ہیں، تو وہ ان کے پیچھے ادھر ہی چلی آئی۔ ایمرجنسی وارڈ تک پہنچی تھی جب ہر طرف ایمرجنسی سائرن بجے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی وہ ادھر ہی ایک بینچ کے پیچھے چھپ گئی۔ ایمرجنسی کے قریب جیسے بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ افراتفری سی پھیل گئی تھی۔ تبھی احان اور کچھ ڈاکٹر اسٹریچر پر ایک لڑکی کا ادھڑا ہوا برہنہ وجود، جو کہ سفید کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا، لے کر داخل ہوئے تھے۔ وہ سفید کپڑا لہو لہان ہو کر اس کے برہنہ وجود سے چپکا ہوا تھا۔ وہاں فلزا بھی آ چکی تھی اور اس کے پیچھے ہی ڈاکٹرز ایک جلے کٹے وجود کو اسٹریچر پر گھسیٹ کر اندر لا رہے تھے۔ امن بھی موجود تھا، مگر اسے اس کو بھی ڈھونڈنا تھا اور یہاں سے دور رکھنا تھا۔ یہ کام اس نے رنگیلی کو سونپا تھا، کیونکہ خود اب اس کا آپریشن تھیٹر میں جانا ضروری تھا۔ اب تو وہاں خضر اور علیزے بھی آ چکے تھے۔ ارشن اس وقت دیا کو گھسیٹتے وہاں ایمرجنسی میں لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھو دیا بیگم، یہ دیکھو اسٹریچر۔ ارشن نے اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چلتے ان ادھڑے دو وجود سے کپڑا ہٹا کر دیا کو ان کی حالت دکھائی، اور ایک ہاتھ سے اسے بدی سے دبوچ رکھا تھا۔ دیا نے یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھیں میچیں۔ ان کا حال ان تمہارے پارساؤں نے کیا ہے؟ اب آنکھیں کیوں بند کر رہی ہو؟ دیکھو ان ادھڑی نیم جان لاشوں کو۔ وہ گرایا تھا، ہمیں نہیں دیکھنا کچھ بھی، چھوڑ دیجیے ہمیں۔ وہ ان بھیانک مناظر کی تاب نہ لاتے پھوٹ پھوٹ کر روتی اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ دونوں پیشنٹس کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تھا۔ معجزہ خوف و دہشت سے سفید پڑتی بینچ کے بالکل پیچھے سے نکل کر کوریڈور کی ایک جانب بھاگی تھی۔ دیا وہیں ایمرجنسی کے پاس کھڑی بھل بھل آنسو بہا رہی تھی، جبکہ فلزا اور ارشن باقی سب بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ 2-3 گھنٹے لگے تھے۔ جلا ہوا وجود جاں پر نہ ہو سکا اور دنیاوی ہر اذیت تکلیف سے آزاد ہو کر آخری سفر کو روانہ ہو گیا، جبکہ ریپ وکٹم کو بمشکل مگر بچا لیا گیا تھا۔ امن اسے دیکھنے آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تھا، مگر رنگیلی کے وہ چند الفاظ اس کے سر پر جزا ٹرسٹ کی چھت گرا گئے تھے۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا اسے، اپارٹمنٹ بھی گئی، ہاسپٹل کا بھی ایک ایک چپا چھان مارا، مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ رنگیلی کے کہنے کی دیر تھی، وہ خود ہر طرف اسے تلاش کرنے کے لیے بھاگا تھا۔
معجزہ ویئر آر یو ڈیمٹ، وہ پاگلوں کی طرح اسے ہاسپٹل میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، دیوانوں کی طرح اسے پکار رہا تھا۔ آج ہاسپٹل میں جو بھی اس کے سامنے ہوا تھا وہ معجزہ امن آریان کو پھر سے 10 سال پیچھے سیاہ دن کے بدیہیت تاریکیوں میں دھکیل گیا تھا۔ معجزہ کہاں ہو؟ ایک آخری امید مس فریال کا کیبن تھا جہاں وہ اب آیا تھا۔ امن دھاڑ سے دروازہ کھول کر مس فریال کے کیبن میں داخل ہوا۔ آنکھوں میں بے پناہ سرخی اور وحشت تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کھڑکی سے آتی روشنی، ٹیبل کے نیچے چھپی معجزہ کا ہلکا سا سایہ اسے دکھائی دیا۔ وہ بغیر چپل اور بغیر دوپٹے کے یہاں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اپنی سسکیاں دباتی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ امن نے بری طرح اپنے لب دانتوں تلے کچلے۔ وہ اسے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سکھا گیا تھا، مگر خود آخر ایسا کیا کرتا؟ آخر ایسے کون سے اسباب پیدا کرتا کہ وہ امن آریان پاشا سے خوفزدہ ہونا بند کر دیتی؟ وہ ٹیبل کے قریب آیا اور زمین پر بیٹھا۔ معجزہ نرمی سے پکارا، مگر وہ متوش سی خوف سے جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ تب بھی پیچھے جگہ نہ ہونے کے باوجود اور ٹیبل میں گھسنے کی کوشش کی۔ نتیجتاً سر بری طرح ٹیبل سے ٹکرا کر پھوٹا تھا۔ دور، قریب مت آنا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ معجزہ اتنے دنوں میں میں یہاں ہوں، میں نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں کہوں گا۔ تمہیں چوٹ لگ رہی ہے، پلیز باہر آؤ۔ امن نے بے بسی کی انتہا سے ملتجی لہجے میں کہا اور اس کی جانب ہاتھ بڑھانا چاہا۔ نہیں، وہ چلائی تھی، چھونا مت۔ وہ بری طرح روئی اور پیچھے کھسکنے کی کوشش کی۔ ٹیبل زوردار دھکا لگنے سے ہلا تھا اور اس پر پڑا واز زمین پر گر کر چکنا چور ہوا تھا۔ اور بھی چیزیں زمین بوس ہوئی تھیں۔ امن نے بغیر کچھ سوچے سمجھے پہلے اسے یہاں سے نکالنا بہتر سمجھا، اسی لیے اس کا بازو تھاما کیونکہ اب اسے ان چیزوں سے بری طرح چوٹ لگ رہی تھی، مگر وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے، قریب مت آؤ، دور ہٹو، وہ چلاتی بری طرح پینک ہوئی تھی۔ امن سے اپنا آپ چھڑا کر ٹیبل کی دوسری سائڈ سے باہر نکلنے کے چکر میں واز کے ٹکڑوں سے اپنے بازو اور پاؤں بری طرح لہولہان کر چکی تھی، اور یہ دیکھ کر امن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ معجزہ وہ دھاڑا، اور ادھر اس کی دھاڑ سن کر وہ متوش سی جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ، لہولہان زخمی پیروں سے بھاگنے کی کوشش میں زمین بوس ہوئی تھی۔ سر چھوٹے ٹیبل کے کونے سے ٹکرایا، خون کی ایک لکیر گال تک آئی تھی۔ امن نے قریب آ کر زمین پر جھک کر اسے تھامنا چاہا، وہ پھر بری طرح چیختی چلاتی، مچھلی بنی تڑپتی اس کے ہاتھ پیچھے جھٹک رہی تھی۔ تم زخمی ہو جزا، مجھے دیکھنے دو، کچھ نہیں کر رہا میں۔ امن نے ایک مرتبہ پھر اس پتھر کے نازک بت سے اپنا سر پھوڑا، مگر وہ ہنوز پیچھے کھسکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے جزا، تم سنتی کیوں نہیں ہو؟ کچھ نہیں کر رہا، کام ڈاؤن، وہ چلایا، مگر اثر ندارد۔ امن کی برداشت بھی یہیں تک تھی۔ آخر پینٹ سے اپنی بیلٹ نکال کر اس کے پیروں سیکنڈز میں باندھے تھے، اپنے اسٹیٹوسکوپ سے اس کے بازو باندھ کر سیکرٹ پاکٹ سے انجیکشن نکالا۔ وہ اب بھی بری طرح مچل رہی تھی۔ معجزہ کو اپنے بازو میں کچھ چبھتا سا محسوس ہوا۔ چند سیکنڈز کا کھیل تھا۔ وہ زخمی بے ہوش ہو کر اس کا سر زمین پر گرتا، جب دو مہربان سی باہوں نے اسے تھام کر اپنے سینے میں بھینچا۔ وہ تیزی سے اسے اٹھا کر اپنے کیبن میں لایا تھا، وحشت زدہ سی لال انگارہ آنکھوں سے باریک بینی سے اس کے ہر زخم کی خود ڈریسنگ کی تھی۔ سر پر ڈریسنگ کرتے شدت ضبط ہاتھوں سے چھوٹا تھا اور وہ رو دیا تھا۔ ڈریسنگ ہو چکی تھی تو اس نے نرمی سے اس کا سر سینے پر رکھا۔ ایک مرتبہ پھر آج اس کے آنسو معجزہ کے بکھرے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ اپنا فون نکال کر اس نے ایک نمبر ڈائل کیا جو کہ آدھی بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ ارشن بھائی، مجھے علی وزیر اور اس کا سارا خاندان چاہیے۔ اس کا لہجہ کچھ ایسا تھا کہ ارشن کی خود کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ مل جائے گا، وعدہ کرتا ہوں، ارشن نے کہا۔ امن نے کچھ بھی کہے بغیر فون رکھ دیا، پھر اس کی جانب متوجہ ہوا جسے وہ چاہتا تھا پھولوں سے بھی تکلیف نہ پہنچے، اور ہر بار خود کو امن آریان پاشا کو کانٹوں پر گھسیٹ لیتی تھی، اور آج کے دن جتنا قہر برپا ہو چکا تھا وہ آج پھر ان کی کمر توڑ گیا تھا۔